کائنات کی خاموش وسعتوں میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی کہانی کا آغاز ہوا، ایک ایسی کہانی جو عزت، آزمائش اور رحمت سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق عام نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی خاص حکمت کا مظہر تھی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم مکمل کیا تو اس میں اپنی روح پھونکی اور یوں ایک بے جان جسم زندہ روح میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے اعتراف کیا کہ انہیں وہ علم حاصل نہیں جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار نے تکبر اور نافرمانی کے انجام کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، انہیں زمین پر اپنا نائب بنایا اور انسان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ علم، ذمہ داری اور آزمائش کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے علم، عاجزی اور اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ تکبر اور غرور میں۔